میت کے اگر ناخن یا زیر ناف بال وغیرہ بڑے ہوئے ہوں تو دوران غسل انہیں کاٹ دینا چاہیے یا نہیں؟ اس میں علماء کرام کے دو موقف ہیں۔ جی، پہلا موقف تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناخن تراشنے، مونچھوں کے بال کاٹنے، بغلوں کی صفائی، زیر ناف بالوں کی صفائی میکسیمم 40 دن کی لمٹ رکھی ہے کہ 40 دن کے اندر اندر ان کو ضرور صاف کریں۔ اب اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے اور وہ 40 دن ابھی نہیں ہوئے تھے اور وہ فوت ہو گیا ہے، وہ خود نہیں کر سکا، تو اب کچھ علماء کرام کہتے ہیں مونچھیں اگر بہت زیادہ بڑی ہوں تو وہ کاٹ دیں، اگر ناخن تراشنے والے ہیں تو ناخن تراش دیں، بغلوں کے بال اگر صاف ہونے والے ہیں تو یہ صاف کر دیں، لیکن زیر ناف بال چونکہ وہ بغیر سطر کو دیکھے صفائی ممکن نہیں ہے جی، تو لہذا سطر کو دیکھنا جائز نہیں ہے، وہ رہنے دیں۔ دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، اب اس نے صفائی اگر نہیں کی تو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب میت کے جسم سے کوئی چیز بھی کاٹنا درست نہیں ہے آپ کے لیے۔ یہ میت خود جب تک زندہ تھا اس کو حکم تھا کہ صفائی کرو، یہ کاٹو، یہ تراشو، یہ کرو، اب یہ فوت ہو گیا، اب رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دونوں صورتیں بہترین جو بھی لگے کہ یہ چھوڑ دیں تو بھی جائز ہے، اور بہتر یہی ہے کہ وہ جس حالت میں ہے اس کو غسل دینا اچھی طرح صابن کے ساتھ مل مل کے، اور اس کے سطر کو نہیں کھولنا، اس کی صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مونچھوں کے بال بھی اگر بہت زیادہ نہیں بڑے ہوئے تو چھوڑ دیں ان کو، اور ناخن وغیرہ بھی چھوڑ دیں، اسی طرح غسل دے کے ان کو کفن دیں۔ ٹھیک ہے۔ ویسے سارے علماء کا ایک جگہ موقف یہی ہے کہ زیر ناف جو بال ہیں ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اچھا سر، انفارمیشن کے لیے ایک چیز اور بتائیے، 40 ڈیز 40 دن کا حکم کیوں دیا گیا ہے، اس بارے میں بتائیے۔ 40 دن کی حکمت جو ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، جی لیکن یہ اللہ کے رسول نے ایک لمٹ دے دی کہ اس سے پہلے کاٹ لو۔ جی، یہ صفائی دین جو ہے اسلام، یہ صاف ستھرا دین ہے، صفائی والا دین ہے، تو صفائی کا تقاضا ہے۔ بغلوں میں پسینہ آئے گا تو بو آئے گی، مونچھیں لمبی لمبی ہوں، منہ میں پڑ رہی ہیں تو وہ عجیب سا لگتا ہے، ناخنوں کے اندر مٹی پھنسی ہو، گرد پھنسی ہو تو وہ بھی کھانے کو بھی خراب کرے گی، ویسے بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو 40 دن آپ نے میکسیمم لمٹ دے دی کہ اگر کوئی بندہ رکھنا چاہتا ہے، نہیں کاٹ سکا، وقت نہیں ملا، ادار نہیں ملے، سفر پر تھا، تو 40 دن میکسیمم، اس سے پہلے وہ ضرور کاٹ لیں۔ اور میڈیکلی بھی سر اس کے بڑے فوائد ہیں کہ اگر آپ کے ناخن زیادہ بڑھ گئے آپ کو خود اریٹیٹ کرتے ہیں، کہیں لگ جاتے ہیں۔ سر مجھے یاد آ گیا، ہمارے ایک ریٹائرڈ آفیسر تھے، وہ کہتے ہیں پاکستان میں ان کو الرجی تھی جسم پر، جی، بہت علاج کروائے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا بلکہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کا بیٹا باہر کے کسی ملک میں تھا تو انہوں نے کہا ابا جی آپ میرے پاس آ جائیں تو میں ادھر سے کسی اچھی سکن اسپیشلسٹ سے آپ کا علاج کرواتا ہوں۔ کہتے ہیں یقین کریں کہ جب میں ادھر پہنچا، سکن اسپیشلسٹ کے جو ٹائم لیا تھا تو میں گیا، انہوں نے میری ساری ہسٹری سنی، کوئی میڈیسن نہیں دی، اور کہا یہ ناخن کاٹ لیں اور ان کو آگے سے رگڑیں ریتی کے ساتھ، اور ان کو آپ نے بڑے نہیں ہونے دینا۔ کہتا بغیر کسی میڈیسن سے میری ساری سکن سیٹ ہو۔ کتنی حکمت تو ہے یہ جو ناخن تیز ہو جاتا ہے نا، اس کے ساتھ آپ یس خارش کرتے ہیں تو سکن کے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جی، تو جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اگر اس پر عمل کریں تو پھر رحمتیں ہی رحمتیں، مکمل ہے، بالکل مکمل، رحمتیں ہی رحمتیں۔ مکمل تو میں نے پہلے عرض کیا کہ حکمت ہمیں نہیں پتا، جی، لیکن جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں۔ بلکہ سر میں ایک جگہ ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ آپ اگر نیلز کو زیادہ بڑا کر دیتے ہیں، ایک تو وہ نجاست والی بات ہے، دوسرا یہ ڈیزیز جنریٹ کرتے ہیں، آپ کہیں بھی رب کر کے اپنی باڈی کی کسی جگہ کو ٹچ کرتے ہیں، ایون کسی اور جگہ کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ جو ٹاکسک جو زہریلے مادے ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں، تو پھر اس سے آپ جب کھانا کرتے ہیں، یعنی آپ کا ہاتھ کسی بری جگہ زہریلی جگہ پر لگا جی، اور وہی ناخن آپ کے جسم پر لگے، وہاں آپ نے خارج کی، پھر دوسرے حصے پر، تیسرے، پورا جسم ہی خارج سے۔ اور بڑی صاحب ایسے بیکٹیریاز جو کہ ہمیں اپنی نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتے، آپ مائکروسکوپ سے جب دیکھتے ہیں وہ باقاعدہ ٹریول کرتے ہوئے باڈی پہ ادھر ادھر پھیر رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہی چیز ہے کہ خارش ہو رہی ہے، الرجی ہو گئی ہے۔ تو یہ حکمت وہ جو ہمیں میڈیکل سائنس نے آ کر بتا دی، جی، تو یہ اللہ کے نبی کے بتایا ہوئے دین کی رحمت ہے نا، رحمت ہے۔ ٹھیک ہے، میرے سوال پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اس چیز کو واضح طور پر بیان کر سکیں۔